بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دوستو، ہمارا موضوع بحث ہے نصیب، قسمت اور تقدیر. اس کے تحت جو باتیں، جو موضوعات ہیں، ذیلی موضوعات، اس پر بحث ہوگی آج اس ویڈیو میں. پہلی ویڈیو میں وہ ہے انسانی جوڑوں اور رشتوں کی بات اور رزق اور روزی کی بات. سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ تقدیر کا معنی ہے اندازہ لینا، اندازہ کرنا، مقدر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء اور حکم ربی. نصیب اور قسمت، وہ نصیب اور قسمت جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے معین اور مقرر فرماتے ہیں. اور مقدر کا معنی ہے لغوی یا لفظی معنی ہے اندازہ کیا ہوا، نصیب یا قسمت. اور قسمت کا معنی بھی ہے نصیب، جز، پارٹ یا حصہ. اور نصیب کا معنی ہے حصہ یا بخت و اقبال. سوال یہ ہے کہ رشتے کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. اب اس کی روشنی کے بعد دنوں مہینوں میں طلاق ہو جاتی ہے، شوہر مل جاتا ہے. اگر یہ سب کچھ تقدیر، نصیب اور قسمت کا کھیل ہو تو پھر شادی بیاہ کے بارے میں کیوں سوچا جائے، اور رشتوں کے لیے تلاش و کوشش کیوں کر اور کیسے کی جائے، اور ازدواجی معاملات کی ذمہ داری فریقین پر کیوں ڈالا جائے، اور ان کو سزا کیوں دی جائے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اختتام پر اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار رائے ضرور کیجئے. اب آتے ہیں اس پر کہ رشتے یا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. اس میں ہم جواب دیں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں یہ کیوں فرمائے گا کہ فن کے ہو، پس تم نکاح کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمائے گا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جو کوئی نکاح اور میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امتی میں سے نہیں ہے، نہیں ہوگا. کیونکہ اس صورت میں انسان کے پاس نہ نکاح کرنے کا حق و اختیار ہوگا اور نہ نکاح سے منہ موڑنے کا حق و اختیار. نہ وہ شادی کر سکتا ہے اور نہ وہ طلاق دے سکتا ہے. بحکم الہی مسلمان 4 شادیاں تک کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی رویہ پر منحصر ہے اور انصاف کرنے پر مشروط ہے. اگر انصاف کرتا ہے شادی کرے، اگر نہیں کر سکتا شادی نہ کرے. لہٰذا یہ تقدیر کا فیصلہ نہیں ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سورہ ملک آیت نمبر 2، سورہ ہود آیت نمبر 7، سورہ کہف آیت نمبر 7 اور 20 کے مطابق انسان نے آسمان و زمین، دنیاوی معلومات اور ساز و سامان اور انسانی زندگی اور موت کو صرف اور صرف انسان کی آزمائش و امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون سا شخص نیک ہے، کون سا بد اور برا. آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے بے شمار عورتوں اور مردوں کو دنیاوی زندگی کے میدان امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آزادی اور اختیار کا حق یقیناً دیا ہے. اگر حق دیا ہے تو پھر قسمت و تقدیر بے شمار مرد اور عورتوں کو عمر بھر کے لیے شادی بیاہ سے محروم کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی اس سے امتحان لیا جا سکتا ہے؟ یا یہ کہ شادی کے فوراً بعد ان بے شمار لوگوں کو طلاقیں کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رحمان کے نظام عدل میں 2 مساوی اور بے قصور انسانوں میں سے ایک محروم ہو اور دوسرا مالا مال؟ کیا اس سے دنیاوی آزمائش و امتحان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، یا آزمائش کے مطلوبہ الہی مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ جوڑے آسمانوں میں بنا کر شادی نکاح کا فیصلہ کر چکا ہو
تو انسان کی نکاح نہ کرنے اور طلاق دینے کی کیا جرأت و اختیار ہے کہ وہ نکاح نہ کرے یا کسی کو طلاق دے دے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح کرنے اور طلاق نہ دینے کا حکم دے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان بحکم الہی نکاح خود کرے گا تو طلاق بھی خود ہی دے گا۔ تقدیر و قسمت طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ ارشاد نبوی کے مطابق طلاق ناپسندیدہ ترین حلالوں میں سے ایک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا موضوع، اس تقدیر و قسمت اور نصیب کے تحت دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق و روزی پہلے سے طے شدہ اور مقرر ہے، جو کہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ انسان کو وہی رزق مل رہا ہے، ملتا ہے اور ہر صورت میں ملے گا اور ملتا رہے گا جو تقدیر نے قسمت و نصیب میں لکھا ہے، چاہے انسان کام و کوشش کرے یا نہ کرے۔ یہ کہاں تک اور کیسے درست ہے، اب اس پر بات کریں گے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر تقدیر رزق اور روزی مقرر کرنے اور اس کی تعین کی پابند ہو اور نصیب اور قسمت مقرر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 اور سورہ ملک آیت نمبر 15 میں انسان کو زمین اور زمین کے کناروں میں پھیلنے اور رزق تلاش کرنے کا حکم کیوں دے گا؟ اسی لیے تو امیر بھی فارغ نہیں بیٹھتا اور غریب بھی فارغ نہیں بیٹھتا، حتیٰ کہ بیکاری اور گداگر بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے، سارے تلاش رزق میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انسان محنت و مشقت سے وابستہ ہے، وہ محنت کر کے ہی کما سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ ارشاد نبوی میں فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ سورہ نجم آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے کہ انسان کو وہی کچھ اتنا ملے گا جس کے لیے جتنا اس نے کوشش کی ہو۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر انسان کام و کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 16، سورہ نور آیت نمبر 37 اور سورہ مطففین کی ابتدائی 3 آیات میں تجارت اور خرید و فروش کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ذریعہ معاش تجارت، لین دین اور خرید و فروش ہے اور یہی حصول رزق کے واحد ذرائع ہے۔ آگے یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 31، سورہ نحل آیت نمبر 73، سورہ اسراء آیت نمبر 70 اور سورہ سبا آیت نمبر 24 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر باہر سے، پہاڑ، سمندر اور فضاؤں سے کائنات کے باقی جاندار اور جانوروں کے علاوہ تقریباً 8 بلین افراد کو رزق و روزی کے ذخائر فراہم کر رہا ہے۔ 8 بلین افراد کے بے تحاشا اور مسلسل اخراجات و مصارف کے باوجود ان ذخائر اور سورسز میں کمی واقع ہونے اور کوئی بحران آنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ زمین، آسمان، سمندر اور پہاڑ میں صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے معدنیات، نباتات، مائعات، حیوانات وغیرہ جیسے قدرتی وسائل کے خزانوں میں سے مسلسل اور بے تحاشا خرچ و اخراجات اور استعمال بھی جاری ہے، اور رب کریم کی طرف سے سپلائی بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ان خزانوں تک رسائی حاصل کرنا، وہاں سے رزق حاصل کر کے گھروں تک پہنچانا اور استعمال میں لانا انسان کا کام ہے۔ گھروں تک رزق کی سپلائی کرنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ لہذا انسان محنت مشقت کے بغیر اپنے گھر میں بیٹھ کر مال و دولت اور رزق روزی نہیں پائے گا۔
آزمائش اور حصول رضا الہی انسان اور کائنات کا مقصد پیدائش ہے، اور اللہ اور تقدیر کی طرف سے گھر گھر رزق و روزی اور مال و دولت پہنچانے سے یہ مقاصد حاصل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حصول رزق کے لیے یہ کام انسان نے بحکم الہی خود کرنا ہے، نہ کہ قسمت و تقدیر نے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ناظرین و سامعین کرام، اگلی ویڈیو ہماری نیکسٹ جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں یہ موضوع ہوگا کہ اس معاشرے میں، آبادی میں، دنیا میں ایک آدمی امیر ہے، دوسرا غریب، ایک صحیح سلامت ہے، دوسرا معذور، ایک خوبصورت ہے، دوسرا بدصورت، ایک صحت مند ہے، دوسرا بیمار۔ اس میں یہ بات کریں گے کہ اس طبقاتی فرق میں قسمت و نصیب یا تقدیر کا عمل دخل کیسے اور کہاں تک ہے۔ اس وقت سے